کیسا انداز زندگی ہونا چاہیے؟ معتدل، سادہ. کیونکہ جب تک اعتدال نہیں ہوگا ہماری بہت سی جسمانی قوتیں، مال و متاع، وقت ضائع ہو جائے گا. اور خصوصی طور پر سمپلسٹی جو ہے، سادگی جو ہے، قناعت، اس سے انسان بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے. اور سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو. سددوا وقاربوا، یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو. اور یہ جو قاربو ہے یہ اصل میں تشدد کے مخالف ہے، یعنی ایکسٹریمسٹ بن کے نہ رہو، اور حشاش بشاش رہو، ہلکے پھلکے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. یعنی جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی یا خوش ہے، قناعت ہے. کیونکہ جب انسان عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہیں مطمئن ہوتا ہی نہیں، کسی چیز پہ راضی ہوتا ہی نہیں. اور خصوصاً جب انسان عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اور کسی موقع پر وہ نعمتیں چھن جائیں یا وہ زندگی نہ ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی یوں لگتا ہے ختم ہو جائے گی. معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں بنا لینا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں، عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو. حضرت عمر کا قول ہے ایاکم والتنعم وزی اہل الشرک ولبوس الحریر. صحیح مسلم کی روایت ہے تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ضروریات زندگی کو مختصر رکھنا چاہیے، انہیں بڑھاتے نہیں جانا، انہیں ایک لمٹ میں رکھنا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز کیجئے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں یا جو بھی آپ کی بلانگنگز ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا ایسے صرف دل کی تسلی کے لیے رکھا ہوا؟ کیا واقعی مجھے ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف لگژری میں آتی ہیں، عیش و عشرت میں آتی ہیں. تو ضرورت کی چیزیں رکھنے والا ہی کامیاب ہے. جتنی زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہوں گے اتنے ہی وبال جان ہوں گے، کیونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے، پھر انہیں مینٹین کرنے، انہیں ٹھیک کرنے اور انہیں اپنے مقام پہ رکھنے میں ہی گزر جائے گی، اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ صرف دنیا کو سنوارنے میں ہی لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سنوارنا بھول جائیں گے. تو زیادہ بہتر کیا ہے، خود کو سنوارے یا مادی چیزوں کو سنوارے؟ خود کو سنوارے. دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، اور دوسری طرف ہم صرف اپنے فرنیچر کو یا دنیا کے جو ہم نے سامان اکٹھے کیے ہیں ان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور ایک بڑا حصہ ان کی چاکری میں لگا دیتے ہیں، صرف ان کو خوبصورت بنانے، صرف ان کو سنوارنے اور صرف ان کو ایک نمائش کی چیز بنانے میں، یا ایک وقتی دل لگانے کے لیے، یا تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں میں کوئی نام پیدا کرنے کے لیے. تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے، اور یہاں دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کو کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو کہ جب بیمار ہوگے تو کیا کرو گے، اس وقت تو نہیں کر سکو گے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو.